الحمد لله رب العالمين۔ اس امت کی تو ابتدا بھی ماں سے ہوئی تھی، دیکھتے نہیں ہو؟ ذرا 5000 سال پیچھے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بے شک زمانہ دور ہے اور ماضی میں دیکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، 5000 سال پیچھے مڑ کے کون دیکھے؟ چشم تصور کو تھوڑا پیچھے لے جاؤ کہ مکہ میں کالے پہاڑ ہیں اور ایک عورت مصر کی شہزادی 20-22 سال کی عمر میں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور خامد کو چھوڑنا ویسے ہی بڑا غم ہوتا ہے بیویوں کے لیے۔ سب سے بڑی قربانی خامد کی جدائی ہے، اور خامد جب ابراہیم جیسا ہو تو پھر جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا۔ خامد ابراہیم جیسا ہو تو جدائی کا غم اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر گھر کی بجائے صحرا ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے، پھر اس میں پانی بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہ ہو تو غم اور بڑھ جاتا ہے۔ اماں ہاجرہ کی گود سے امت محمد کو وجود ملا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس گود سے نکلی ہے، اور اس ماں نے اسماعیل کو ایسے تیار کیا، ایسے تربیت فرمائی۔ 6 برس کا اسماعیل ہے یا 8 سال کا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کھڑے ہیں، بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرنا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت اس بچے کو یہ کہنا تھا، بابا میں نہیں ذبح ہونا چاہتا، خواب تو نے دیکھا، چھری میرے اوپر چلا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت کا جواب ہمارا ہے۔ اولاد کو کہہ دو بیٹا پانی پلا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے، اولاد کو کام کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور یہ دیکھو ایک ماں نے کیسے تیار کیا اپنا بچہ، اس کو باپ کی صحبت نصیب ہی نہیں، اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں۔ پہلی دفعہ اسماعیل اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کتنی محبت سے لپٹا ہوگا، میرا ابا، یہ میرا ابا، یہ میرا ابا، اور اسے پتہ نہیں کہ ابا ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اور مینا کی وادی میں باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، ابا مجھے کیوں کرتے ہو؟ نہیں یا ابت، یا ابت، او ہو یا ابت، اسی ایک لفظ میں گم ہو جاتا ہوں۔ افعل ما تؤمر، کس اولاد کو کوئی ناگوار کام کہو کہتا کیا ہے ابو، کیا ہے اماں، اس کے لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی، کیا ہے ابو، کیا ہے اماں، کوئی تھوڑا سی بات بیٹا یہ کر لو، آج تو اولاد کی منتیں کرنی پڑتی، وہ آ گیا تو کیا ہے؟ تو یہ نہیں یا ابت، وہ یہ سمجھو یا ابت، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ تو آ کہتے کیا مصیبت ہے بابا، اب میں چھوٹا ہوں، تو مجھے کر تو دے گا، کر لے جو تجھے کرنا، میں معصوم بچہ کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ اس بات کی نفی ہو رہی، یا ابت، یا ابت، ہائے میرے ابا آپ نے کیا کہہ دیا، یا آپ نے کیا کہہ دیا، میں اللہ پہ قربان ہو جاؤں؟ یا ابت، یا ابتی، جیسے وہ خوش ہو رہا، جیسے بچوں کو کھلونا لا کر دو، کہتا بابا، ابو، اماں۔ تو اسماعیل یوں قربان ہونے کے لیے اچھل رہا۔ یا ابت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسماعیل خوش ہو کر بول رہے بابا، ابو، بابا، یا ابت، کر دو میری مراد مل گئی، یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا، ہاں یہی تو میں چاہتا تھا۔ ابن قدامہ حنبلی فقہ کے بڑے عالم ہیں، انہیں ایک روایت نقل کی کہ جب انہوں نے کہا نا تیری کیا رائے ہے، تو جواب دیا ابو میری کیا رائے پوچھتے ہیں، اگر آپ مجھے ذبح کر دیں گے تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ اب اگلی سنو، اپنا کرتا اتارا اور کہا بابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، کہ میری کوئی بھی نشانی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو جب کبھی اسے میری یاد آئے گی تو میرے کرتے سے وہ تسلی پا لیا کرے گی، آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا،
جب کبھی میری یاد اس کو ستائے گی میرے قرب سے تسلی پائے گی. اور آپ میرے ہاتھ بھی باندھ دیں, پاؤں بھی باندھ دیں, تلہ للجبین, ماتھے کے بل مجھے زمین پہ لٹائیں اور نیچے سے چھری چلائیں, کہیں میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے, اور نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے کہیں آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے, آپ مجھے الٹا لٹا دیں. جب ابراہیم جب ہاتھ باندھ رہے تھے, پاؤں باندھ رہے تھے, قربانی پہ بکرے کے کیسے پاؤں باندھے جاتے ہیں, ہاتھ باندھے جاتے ہیں. بچے کے ہاتھ پاؤں, بچہ کم ملا تھا 84 سال کی عمر میں, 84 سال یا 86 سال کی عمر میں. اب کیا عمر ہو چکی ہے, اب 92 برس کی عمر میں ہیں. اور معصوم بچہ تو پرایا بھی پیارا لگتا ہے. اپنے بچے پر ہاتھ باندھے, پاؤں باندھے, لٹایا اور اس طرح اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ ایسے رکھ دیا, دیکھے گا مجھے, اور سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا جیسے بکری کی گردن کو اٹھایا جاتا ہے, اور کہا اے مولا, اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ میرے دل میں اسماعیل کا خیال آتا تھا تو میری اس قربانی پہ میری اپنی ناراضگی دور کر دے, اور اگر تو نے میرا امتحان لینا تھا تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے. اور چھری چلا دی. آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں. ابراہیم کے الفاظ سن کر فرشتے پھٹ پڑے. مینا کی جان ہوتی تو مینا کی چیخو پکار سنا, اور چھری چلا تھی. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. شاباش ابراہیم, شاباش یا ابراہیم, شاباش, تو امتحان میں پاس. ہم نے دیکھ لیا تیرا دل میرے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے.